بے شک اللہ واحد القہار مجھے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آسمانوں پر اور زمین میں جہاں وہ چاہے. غیر مسلموں کے جھوٹے خدا، 2 نمبر خدا، جعلی خدا اپنا نام بادلوں کے ذریعے لکھ کے نہیں دکھا سکتے جس طرح اللہ لکھ کے دکھاتا ہے. وہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، زوم کر کے دکھا رہا ہوں. وہ اللہ کا نام ہے، تبدیل اللہ کرتا ہے. اور کھلے آسمان پہ چمکتی دھوپ ہے، کھلا آسمان ہے، صاف شفاف پڑا ہوا ہے، دیکھ لو. ٹھیک ہے، وہ بیچ آسمان کے اندر. اللہ اکبر، یہ اللہ ہے. کون؟ یہ اللہ ہے جو کرنے والا ہے. میں اور ان تمام غیر مسلموں کو اور ان مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی سچائی پہ کوئی دلیل نہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جو بادلوں پہ لکھا ہوا آتا ہے یہ کوئی اسلام کی سچائی کی ناقابل شک دلیل نہیں ہے. تو میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے تمام انسانوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو انکار کرتے ہیں اس دلیل کا، اللہ کے نام کا نمودار ہونے کا، کہ بلا لیں اللہ کے علاوہ جتنے بھی خداؤں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس یونیورس میں، اور وہ بادلوں کو کنٹرول کرتے ہیں ہواؤں میں، کہ وہ اپنے نام کو لکھ کر دکھائیں میرے سامنے. ٹھیک ہے، وہ اپنے بادلوں کو میرے سامنے لکھ کر دکھائیں ریئل ٹائم پر. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے اس سے کئی مرتبہ بادلوں کے ذریعے اپنا نام لکھ کے دکھایا. وہ میرے سامنے بادلوں کو لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے، اور ریئل ٹائم آن کیمرہ وہ مجھ سے ریکارڈنگ کرواتا ہے. کون؟ جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے، جو اس کائنات کا حکمران ہے، جو ساری سلطنتوں کو اکیلا چلاتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ. وہ مجھے اپنی نشانیاں دکھا کر ریکارڈنگ کرواتا ہے کیمرے پر. اس کے اولیاء اللہ کو، اس کے صحابہ کرام کو اور اس کے نبیوں کو بہت سے لوگوں نے تانے مارے، بہت سے بغیرتوں نے تانے مارے. کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے ذریعے کرامات نہیں ہوئی، کہتے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے کرامات نہیں ہوئی، یعنی کہ معجزات نہیں ہوئے. کرامات معجزات کی دونوں لفظ کو الگ کرو. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نبیوں نے جو ہے نا وہ معجزات نہیں دکھائے. کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ نہیں کیے. کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں کیا، قرآن تھا معجزہ خالی. ایسے ایسے جاہل زمین پہ پڑے. تو ڈس بلیورس کے مقابلے پہ میں اکیلا ہی اللہ کے فضل سے کافی ہوں 21ویں صدی میں. جو ڈس بلیور ہے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے مجھے شکست نہیں دے سکتے اللہ کے وجود پہ. اور میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے وجود پہ ناقابل شکست نشانی ہوں. دنیا کا کوئی بھی کافر مجھے اللہ کے وجود پہ شکست نہیں دے سکتا. اور اس کافر ہونے کے اندر وہ تمام لوگ ہیں جو ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی، سکھ، پارسی وغیرہ کسی بھی مذہب کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بھی نام سے مذہب ایجاد کر لیا ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتے. قادیانی اور شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ ڈرامے بازی اس طرح کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے ایک اپنے جیسے انسان کو نبی بنا دیا اور وہ کافر ہو گئے. اور شیعوں کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کو مسلمان ماننے سے انکار کیا. انہیں منافق کہتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں. میری خود ان شیعوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا ہے ماضی میں. یہ لوگ کافر کہتے ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. یہ اتنے بغیرت ہیں ان کے اندر. لوگ منہ پہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان کے مذہب میں تو جھوٹ بولنا جائز ہے، دھوکہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں کو. اس لیے میں نے ان قادیانی اور شیعوں کو، یہ اللہ کا نام استعمال کر کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، میں نے چیلنج کیا ان میں سے نہ کوئی قادیانی نہ کوئی شیعہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. آگے سمجھ میں؟ اپنا ہاتھ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اللہ نے مردے زندہ کیے ہیں. اللہ نے مجھے جتنی نشانیاں دی ہیں ان کی بنیاد پر، ان کے مشاہدات کی بنیاد پر، ان کے تجربات کی بنیاد پر اور اس علم اور بصیرت کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے شکست نہیں دے سکتا جو جھوٹے مذہب کا ہو. اور ہاں الحمدللہ میں سنی مسلم مین آف اسلام ہوں، لیکن یہ سنی وہ ٹنی والا سنی نہیں ہے، یہ بریلوی والا سنی نہیں ہے، یہ دیوبندی اہل حدیث والا سنی نہیں ہے. یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا مسلمان. ٹھیک ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، اور اس لحاظ سے سنی ہوں تاکہ میرے سنی مسلم کے مقابلے پر دنیا کے وہ تمام لوگ جو کھڑے ہوئے چیختے ہیں نا اسلام کے لبادے اوڑھ کے جھوٹے مذہب بنا رہے ہیں اور غیر مسلموں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ قادیانیت میں آ جاؤ، شیعہ اختیار کر لو. یہ 2 نمبر لوگ ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں. اللہ ان کافروں کی لاشوں کو اور غیر مسلموں کی لاشوں کو، مرتدوں کو، ملدوں کو، ملدین کو، مشرکین کو، منافقین کو، ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی، سکھوں کو،
پارسیوں کو، ان کی لاشوں کو سڑا گلا کے بدبودار کر کے ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو وہ اللہ بادلوں کو لے کر آتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے کر آتا ہے، چاہے میرے سر کے ادھر لے کر آئے چاہے ادھر لے کر آئے. اس نے تو مجھے جگہ جگہ پہ اپنے نام لکھ کے دکھائے. کہاں ہے میڈیا والے؟ کدھر ہے میڈیا والے؟ کدھر ہے ٹی وی چینلز والے؟ کدھر ہیں دنیا کے سارے وہ چیختے جو چلا رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر جنگ ختم کی جائے، غزہ کے مسلمانوں کو بچایا جائے، کشمیر کے مسلمانوں کو بچایا جائے. آؤ نا، اللہ کی نشانیاں دکھاؤ نا، دکھاؤ نا، لائیو اسٹریمنگ کرو نا پورے گلوبل ورلڈ کے اندر کہ اس زمین اور آسمانوں کا شہنشاہ کسی کی مدد پہ ہے. اس زمین و آسمانوں کا شہنشاہ کسی انسان کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. اس زمین و آسمانوں کا شہنشاہ کسی انسان کے ہاتھوں پہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے. وہ اللہ واحد القہار ہے، وہ رب ذوالجلال ہے. لے آؤ دنیا سے کوئی انسان میرے مقابلے پہ جو اپنے معبود کی مدد سے وہ سب کچھ کر کے دکھائے جو میں اپنے معبود کی مدد سے کر کے دکھا رہا ہوں 21ویں صدی میں. وہ میری مدد کرتا ہے تو ہو رہا ہے. میں اس پہ حکم نہیں چلا سکتا، وہ مجھ پہ اپنے حکم چلاتا ہے. وہ جب چاہتا ہے مجھے استعمال کر لیتا ہے. ارے وہ تو ابابیلوں کو استعمال کر کے کعبے کے اندر حملہ کرنے والوں کو اڑا دے، وہ بادشاہ ہے. وہ مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دے، وہ بادشاہ ہے. میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اس کا بنایا ہوا انسان ہوں، اس لیے میں کسی سے کمتر نہیں ہوں. آئی سمجھ؟ اور میرا کانفیڈنس پہ بہت سے لوگوں کو آگ لگتی ہے. یہ تکبر کر رہا ہے، یہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. ابے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ نہیں کیے کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ نہیں کیے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے مردے زندہ نہیں کیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ نہیں کیے نا؟ تو کیا اس سے وہ خدا بن گئے؟ نہیں، میرے ذریعے اللہ نے یہ ثابت کیا ہے اور میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یہ مردے زندہ کر دینے سے، یہ آندھی طوفان چلانے سے، یہ بارشیں برسانے سے، بارشیں روک دینے سے، ان سب چیزوں سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، کوئی خدا کا بیٹا بھی نہیں بنتا، کوئی نبی بھی نہیں بن جاتا. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ کے ایسے کارنامے کرے اور وہ مسلمان ہو تو وہ نبی نہیں بنتا، اس سے وہ مسلمان ہی رہتا ہے، وہ ان کا امت ہی رہتا ہے. آئی سمجھ؟ یہ سمجھا رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان سے پہلے کے تمام نبی جو سچے نبی تھے وہ سب صحیح ہیں، اور تمام نبیوں کے جسم ان کی انتقال کے بعد تر و تازہ ہیں، سلامت ہیں. ان کی قبروں کے اندر خون کے ساتھ ان کے جسم تر و تازہ ہیں، اور جس کی قبر میں اس کا جسم سلامت نہیں ہے وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. میں مان ہی نہیں سکتا. ہر وہ قبر جس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ نبی کی قبر ہے اور اندر قبر کے اندر لاش تر و تازہ محفوظ نہ ہو، وہ نبی کی قبر ہو ہی نہیں سکتی. یہ میرا دعویٰ، چیلنج، یقین اللہ کے فضل سے. آئی سمجھ؟ اور ہر وہ شخص جو صحابی ہے، اب سنو اگلے لیول کی، ہر وہ شخص جو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبر کے اندر اس کی لاش سڑ گل کے ختم ہو نہیں سکتی. یہ میرا ایک اور چیلنج، دعویٰ. اور سنو، ہر وہ شخص جو ولی اللہ ہے اس کی لاش اس کی موت کے بعد سڑ گل کے ختم نہیں ہو سکتی. ہر وہ شخص جو شہید ہے اس کی لاش سڑ گل کر ختم نہیں ہو سکتی. اور ہر وہ شخص جس سے اللہ خوش نہیں ہے اس کی موت کے بعد اس کی لاش لازمی طور پہ بدبودار ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی جسم کے اندر ڈیکمپوزیشن شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. جو بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے وہی قبروں میں لاشوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. اسے ہر جگہ آنے کی اور جانے کی، کہیں پہ فزیکل ٹرانسفر ہو کر آ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی کسی عورت کے پیٹ میں نہیں آیا. جو بکواس کرتے ہیں اور بھونکتے ہیں کہ خدا عورت کے پیٹ میں آ گیا، پھر وہ بچے کی صورت میں باہر نکلا، اس بنیاد پہ انہوں نے جھوٹا مذہب گڑھ دیا. پورا عیسائیت بکواس کرتے ہیں. اس کا نام یاوے نہیں ہے، اس کا نام جیزس نہیں ہے، اس کا نام رام وشنو کرشنا ہنومان زیوس تھور نہیں ہے. اس کا ذاتی نیم ہے، اس کا ایک نام ہے. وہ اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا ہے، اس کا نام اللہ ہے. وہی نام وہ عربی میں لکھ کے دکھاتا ہے. کیا؟ اللہ. اب اگر اس کے علاوہ کسی نے دعوے کیے ہیں کہ وہ بادلوں کو لے کر آتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں کو ملاتا ہے، جس پر چاہتا ہے پانی برسا دیتا ہے، تو لے آؤ پھر اس کو کہ وہ ایسا کر کے دکھائے میرے مقابلے پر. میرے مقابلے پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ اس زمین پہ سامنے نہیں ہے. بات صاف ہے، میں ہوں سامنے. میں پرچار کر رہا ہوں، میں للکار رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں. میں ہی مقابلہ کروں گا ان تمام غیر مسلموں کا اور ان تمام ڈس بلیور کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ادھر آسمان و زمینوں کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے. تو لے آؤ اس شریک کو اللہ کے، اگر کوئی ہے لاؤ. لیکن ان میں سے لاؤ جن کو تم لوگ خدا کہتے ہو. بلاؤ سارے غیر مسلموں کو اور بلا لو ان مسلمانوں کو بھی جو ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں 21ویں صدی میں، جب تک میں اللہ کی مشیت سے اور اس کے فضل سے زندہ ہوں، کہ میرے مقابلے پہ کون سا مسلمان آئے گا. اب ایک مسلمان نہیں آ سکتا ہے میرے مقابلے پہ، اور کافر کیا آئیں گے؟ کوئی مسلمان آ جائے میرے مقابلے پر، آئے اور بلا لے پھر وہ اللہ کے علاوہ جس کو بلاتا ہے کائنات میں، کہ وہ اللہ سے بادلوں کا کنٹرول چھینے اور اپنے نام کو لکھ کے دکھا دے. ارے کوئی مسلمان قیامت تک ایسا نہیں کر سکتا. اور جو ایسا کرنے کی کوشش کرے وہ مسلمان کہتا ہے خود کو، سوچے